السلام علیکم، مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین۔ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال اور ان کے گروپ میں اور ایم کیو ایم کے خالد مقبول کے گروپ میں ان میں تنازع بھی جو ہے بظاہر نظر آنے لگا، شدت اختیار کر گیا، اور اس صورت میں الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی طرف ان کے جو ووٹر ہیں وہ دیکھنے لگے اور ان سے مزید امیدیں ان کی وابستہ کر لیں، کیونکہ ان کو لڑتا ہوا دیکھ کے عوام مایوس ہو رہی ہے اور ان کو بڑھتا ہوا دیکھ کے، ان کے قافلے کو بڑھتا ہوا دیکھ کے عوام اس کی طرف رجوع کر رہی ہے، اور اس قافلے کے درمیان کو جو رکاوٹیں تھیں وہ جو پہلے ہوتی تھیں ان کو دور ہوتا دیکھتے ہوئے دور جو ہو رہی ہیں، اس پہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں اور الطاف حسین کا جو ووٹر ہے اور الطاف حسین کے جو نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان میں ایک حوصلہ امید پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ حوصلے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور باہر نکل کے وہ الطاف حسین کی تصویر کو چومتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بزرگ ہیں کہ بھائی آ گئے الطاف حسین، چھا گیا الطاف حسین، آنے والا ہے، اس طرح کے۔ تو یہ صرف حکومت کی پالیسیاں، حکومت کا جبر کے تحت دبانا، پھر ایک نئی جماعت یعنی کہ اس پراشوب دور میں کھڑا ہو جانا، لازمی اس جماعت کا بھی پراشوب دور میں اتنا تھا ایک کریڈٹ تو دیا جائے گا ایم کیو ایم لندن کی طرف سے یا الطاف حسین کے کہ بھئی ایم کیو ایم کا نام انہوں نے زندہ رکھا، جبکہ ایم کیو ایم کا نام ختم کرنے کو بھی کوششیں ہو رہی تھی اس وقت کہ بھئی ختم کر دیں ایم کیو ایم کو، بالکل بانڈ لگاؤ، مگر وہ تو جو بھی تھا خیر۔ بہرحال ایم کیو ایم میں آج کل رسہ کشی بڑھ گئی ہے پاکستان میں، اور انہوں نے حالیہ انٹرویو میں مصطفیٰ کمال بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ ایکسٹینشن کا چیئرمین ہے، اس نے ایکسٹینشن لیے، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے الیکشن کمیشن میں جا کے ایکسٹینشن نہیں لی، انہوں نے ایکسٹینشن کی درخواست دی پہ ایکسٹینشن در ایکسٹینشن، اور یہ لازمی چیئرمین شپ کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کب تک ایکسٹینشن پہ یہ رہیں گے چیئرمین صاحب۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کامران چودھری کے جو گورنر بنانے کی خبریں ہیں تو اس میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہے ایم کیو پاکستان کا، یہ صرف کچھ لوگوں کی رائے ہے اور کچھ کا اپنا فیصلہ ہے، جب ہمیں کہیں گے تو ہم بھی اس کے کبھی ہم یہ نہیں فیصلہ دیا کسی نے، مگر یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اختلافات پہ جب خالد منصور مقبول کو یہ کہا کہ چیئرمین کے حوالے سے، تو خالد مقبول نے کہا یہ ان کی خواہش ہے پہلے دن سے ہی چیئرمین بننے کی، تو یہ کسی ویلاگ میں ان کو ذکر ہوا ان کا، تو اس طرح سے یہ چل رہا ہے، ان کے تند و تیز بیانات چل رہے ہیں، تو اس سے سراسر پورا جو فائدہ مل رہا ہے وہ ایم کیو ایم لندن کو، ایم کیو ایم الطاف حسین گروپ کو مل رہا ہے، جو اتنے دن سے صحبتیں برداشت کر رہا تھا اور پس منظر میں چلا گیا تھا۔ لازمی اپنے الطاف حسین اس میں بیماری میں بھی چلے آئے تو لازمی وہ بھی پھر ٹک ٹاک کر کے اپنے کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ ابھی لوگ کہتے تھے کہ الطاف حسین کو اب یہاں کے لوگ جانتے نہیں، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، مگر الطاف حسین نے اپنا یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی آئے گا اور اس کی تنظیم بھی سروائیو کرے گی، سرگرمیاں بحال بھی ہوں گی، اور نوجوان نسل کی طرف سے اس کی سرگرمیوں کا کراچی میں اور پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں آغاز کیا جائے گا۔ تو وہ اے پی ایم ایس او ہے، نوجوان جنہوں نے الطاف حسین کی تصاویر ہی دیکھی ہیں، فزیکلی ان کو نہیں دیکھا، تو لازمی جب وہ یہاں آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سے وہ والہانہ جذبات کا اظہار کرنے کیسے یعنی کہ استقبال کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے پوری اسٹڈی کرنے کے بعد الطاف حسین کی تمام باتوں پر غور کر کے ان کی حمایت میں یہ اے پی ایم ایس او یوم تاسیس اس انداز میں منایا جا رہا ہے آج کے دن، کہ جس طریقے سے رات گاہ تقاریب کا آغاز ہوگا اور مختلف علاقوں میں جیسا کہ ہم نے بتایا کداور، پوسٹر، تصاویر چشمہ کر دی گئی ہیں اور ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، لازمی جیسے ماضی میں ہٹا دیا جاتا تو یہ سروائیو ہے ایم کیو ایم کا ایک بار دوبارہ۔ اور یہ اسی صورت میں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو تھی وہ مسلسل اپنے لڑائی جھگڑوں میں لگی ہے، اور اپنے اب تو ان کو حقوق ملنے کے بھی چانسز 28 ترمیم بھی شاید نہیں آئے، اور پیپلز پارٹی کو بھی دیوار سے جو لگانے کا وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ بھی اب ختم ہو چلا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال اب ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی آپ کے نااہلی یا ان کی کاہلی یا ان کی باوجود سیاسی سرگرمیوں کا اسٹیٹ پاور کا استعمال نہ کرنا اب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان پہ یا تو صلاحیت نہیں تھی ان کے اندر، یا اگر صلاحیت تھی تو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یا جیسا بھی تھا بہرحال ان کی اپنے باہمی اختلافات کا بھی اس میں بڑا اہم بہت اہم فیکٹر ہے۔ ہم غیر جانبدار تبصرہ کرتے ہیں، بہرحال ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا نام رکھا، جب کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کا نام کو ختم کر دو، پھر ایم کیو ایم کے ختم کرنے والے اس میں ایم کیو ایم میں ہی پاکستان میں شامل ہو گئے،
پھر لازمی بہرحال ایم کیو ایم کے اب اگر سروائیو کرنا ہے، ایم کیو ایم پاکستانی کو ہی چلانا ہوتا تو اس کے جو قائد تھے وہ بھی کوئی تگڑا قسم کا آدمی، یعنی کہ ایک انٹلیکچوئل آدمی، ایک شریف آدمی بٹھا دیا، وہ خالد مقبول کے یہ اتنے دنوں میں جو صورتحال سامنے آئی ظاہر ہے اب وہ چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال اس کے چیئرمین نہیں، اس قائم خانی، تو بہرحال یہ کارکنان میں آپ جیسے بھی کہیں مقبول تو ہیں، اور وہ انٹرنیشنل فیم ایک میئر کراچی کے بنے تھے، ناظم بنے تھے مصطفیٰ کمال، ان کی شہرت ہے دنیا میں کام کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے الطاف حسین نے جو ان کو بنایا تھا، تو الطاف حسین کو جس پہ ہاتھ رکھ دیں اس کی شہرت ہی شہرت ہے، تو اس کی اپنی بھی کچھ اسٹرگل تھی، مگر بہرحال جو الطاف حسین وہ کہتے ہیں نا یعنی کہ ان کو لک آفٹر بھی کیا جاتا تھا، دیکھ بھال اس زمانے میں ایم کیو ایم کا نیٹ ورک ایسا تھا کہ تنظیمی ڈھانچے کے کارکن کی بھی پوری اطلاع 90 پہنچتی تھی، سیکٹر سے وہاں جاتی تھی اور سیکٹر سے اوپر جاتی تھی، پھر رابطہ کمیٹی اوپر بھیج دیتی تھی، تو جب تک یہ نیٹ ورک رہا بڑی اچھی ایم کیو ایم رہی اور مضبوط ترین رہی، مگر جب یہ ایم کیو ایم نیٹ ورک ٹوٹا، کھانا پینا شروع ہوا، تو پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم کا زوال ہوا جو آپ نے دیکھا، اور اب ایم کیو ایم کا دوبارہ سے ہو رہا ہے، سروائیو کی جا رہی ہے ایم کیو ایم ہو رہا ہے، اور اس کو وہ ادارے بھی اب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی جو ہم نے غبارہ پھلایا تھا تو اس کے اندر جو غبارے میں یعنی کہ کوئی خاطر خواہ یعنی کہ وہ نہیں ہوئی سکی، اور لازمی ایم کیو ایم کے حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا سیٹیں بھی حاصل کی، آرم 47 کے ہی نام سے ان کو مقبول کیا گیا سیٹوں کو، مگر میرا سیٹیں تو تھی، اب عوام میں ان کی اگر جڑیں نہیں تھی تو یہ عوام میں سے وہ الطاف حسین کی نفرت دور نہیں کرا سکے گی، اس کے دل میں نفرت ڈل جاتی تو الطاف حسین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ آج عوام جس میں بھی جاؤ گلی کوچوں میں جہاں بھی الطاف حسین کہا جاتا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے الطاف حسین کے فیور میں گئی، اور یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ الطاف حسین کو اب ہمارے یعنی کہ جو ادارے ہیں وہ کسی راج ایجنٹ کو یا کسی ملک دشمن عناصر کو اتنی آزادی نہیں دیں گے، اس کی ملک دشمن عناصر کی تصاویر شہر میں نہیں لگ سکتی، تو لازمی انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ الطاف حسین ایک محب وطن، ایک پاکستان کے چاہنے والے اور ایک پاکستان کا جذبے سے سرشار، پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھنے والے رہنما ہیں، اور ان کی پاکستان میں موجودگی یا آمد سیاست کے لیے سود مند ثابت ہوگی اور بہت ضروری بھی ہے۔ تو یہ جو چیز جو نظر آئی ہے، یا یہ اس بات کو یعنی کہ ہمارے پاکستان کے مقتدر حلقوں نے، پاکستان کی ریاست نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے، تو لازمی اگر ریئلائز کر لیا ہے تو الطاف حسین کی سیاست تو پھر آپ سمجھیں کہ الطاف حسین پاکستان میں جلانے والے ہیں، اور الطاف حسین کیا یعنی کہ اب کوئی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا، اور کوئی ان کو جو کارکنان ان کے جو محنت کر رہے ہیں ان کے آنے کے لیے اس میں بھی کوئی ان کو اریسٹ نہیں کرے گا، کوئی ان کو یعنی کہ اس طرح سے کارروائی نہیں کی جائے گی، اور جلد عدلیہ کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے گا۔ یہ بھی جو فیصلہ آیا ہے بلدیہ ٹاؤن کا، یہ بھی اسی کا ہی تسلسل ہے کہ حق میں فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم پاکستان والے اپنے لڑائی جھگڑے میں لگے رہیں، اور الطاف حسین جو ہے یہاں سروائیو سیاست میں اپنی کریں گے اور ان کی سیاست میں انٹری کرا دی جائے۔ ممکن ہے یہ تمام گروپ اپنی حالت میں موجود بھی رہیں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھاگ گیا، کوئی آ گیا، کوئی چلا گئی، سیاست سب کو یہاں سیاسی کھیل کے میدان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ریاستی اداروں کا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، بہت ہی مثبت فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی بھی پذیرائی حاصل ہوگی، اور ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ریاستی اداروں مقتدر حلقوں کو محبت کا اظہار پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ان کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور مزید ان کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کے عاصم منیر بھی مہاجر عوام کے اور ان کے جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں جو اکثریت پہ مبنی ہیں، لازمی ان کا لیڈر ہے تو ان کے بھی دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ پوری فوج کا اس سے مورل بلند ہوگا اور ریاستی اداروں کا مورل بلند ہوگا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ عوام یہ چاہتی ہے۔ اور بہرحال یہ جو بلدیہ کا واقعہ ہوا، یہ الزامات جو لگتے تھے کہ بھائی دہشت گرد ہے، یہ وہ بھی دھل گیا،
یہ فیصلے سے. تو اب یہ اگر فیصلہ عدالت کرتی ہے اور ریاستی اداروں کا فیصلہ نظر آ رہا ہے روڈوں پہ آپ کو, سڑکوں پہ PMSO کی وجہ, تو یہ صورتحال اور کچھ MQ کے جو مخالفین ہیں ان کا کمزور ہونا بھی, جیسا ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا, MQ پاکستان کے مزید آپس میں اب کھل کے نیشنل چینلوں پہ بیٹھ کے اظہار ہونے لگا. تو بہرحال یہ سب چیزیں الطاف حسین کے حق میں جاری ہیں, اور لازمی یہ آنے والے دنوں میں الطاف کی آوازیں آپ اپنے گلی کوچوں میں ایک بار پھر سنیں گے, اور جوک در جوک عوام جو سائڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سیکٹر وائز اس میں شامل ہوں گے, اور یہ قافلہ بڑا تیزی سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست میں اہم ثابت ہوگا, اور پاکستان کی مثبت سیاست میں جو پاکستان کے جو ریاستی ادارے جیسی سیاست چاہتے ہیں ویسی سیاست کا اہم سفر کا آغاز الطاف حسین اب کریں گے, لگتا یہ ہے. تو بہرحال یہ بڑے خوشائن بات ہے, اور تمام لوگ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی بالخصوص جو واسع جلیل نے اپیل کی تھی, بالرؤوف صدیقی نے اپیل کی, اور وہ جو رہنما الطاف حسین کو چاہتے ہیں وہ اکثر وہ اپیلیں کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا اچھا ریاستی اداروں کا فیصلہ ہوگا جو غیر اعلانیہ ہے ابھی تک, اور غیر اعلانیہ جیسے پابندی تھی ابھی یہ فیصلہ بھی ہے, اور اسی طریقے سے یعنی کہ وہ عدلیہ کا فیصلہ بھی اگر آ جائے گا تو اس پہ سونے پہ سہاگا ہوگا, تو بہت اس کا جشن منایا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال یعنی کہ جو مہاجر عوام ہیں ان کے لیے آنے والے دن بڑے یعنی خوشخبریوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور خوشی کے دن آنے والے ہیں. ان کے جو لیڈر جس کو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں تو اس کی پارٹی شہر میں بحال ہو رہی ہے دوبارہ, اور واپس وہ MQ باقی اس طاقت کے بعد MQ کے حوالے سے ضرور یہ ہونا چاہیے کہ MQ اپنی ماضی کی غلطیوں سے ضرور سبق سیکھا بھی ہوگا اور سیکھے گی, اور اسی کی روشنی میں آئندہ اپنی تنظیم سازی پورے پاکستان میں کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مہاجر عوام کی دل کا چین الطاف حسین ہوگا, اور وہ پاکستان میں وہ سکون کا سانس لیں گے مہاجر عوام کہ جناب ان کا جس کو اصل ووٹ دیتے تھے اب وہ پاکستان میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے, اور وہ تشریف لانے والے ہیں آنے والے دنوں میں فیوچر میں. تو بہرحال پاکستان میں فخر المثال استقبال کے لیے مہاجر عوام کو تیار رہنا چاہیے, اور وہ اپنی الطاف حسین سے حمایت کا آنے والے دنوں میں بلدیاتی الیکشن میں بھرپور ثبوت بھی دے دیں گے. تو اس سے مزید MQ کو بالخصوص الطاف حسین کو تقویت حاصل ہوگی اور اس کو طاقت ملے گی. ممکن ہے بلدیاتی الیکشن کے بعد الطاف حسین پاکستان میں آنے کا اعلان کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.